اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور نصف الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو دینی تعلیم سیکھنے اور پڑھنے کی توفیق دیا۔ آمین کہو۔ آمین۔ دیکھو، گلی محلے میں، گاؤں میں، سماج میں بہت سارے بچے ہیں۔ کوئی کیا ہے کھیل کود میں ہے، کوئی گانے بجانے میں ہے، کوئی روڈ میں دھول مٹی میں کھیل رہا ہے، کوئی گھر میں کیا ہے کام کاج میں مست ہے، کوئی گائے بیل بھینس میں پڑا ہوا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں پڑا ہوا ہے، کوئی ماں باپ کے پیچھے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ تم لوگ بہت ہی خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے مدرسے کی تعلیم کے لیے چنا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیا ہے، سمجھے؟ اسی لیے تم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مدرسے کی بھلائی، استاذ کی بھلائی، ماں باپ کی بھلائی، تمہاری آگے کی زندگی اللہ اور رسول والی کیسی بن جائے، اس کی محنت کے لیے کیا ہے تمہارے پیچھے استاذ ہیں، مولانا نواز صاحب ہے، حافظ تنویر صاحب ہے، ہمارے ماسٹر صاحب ہے، تین اسٹاف کیا ہے تمہارے پیچھے بڑی محنت کرا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے، ہمارا بچہ کیا ہے پردے والی کیسی بن جائے، پردے والی کیسی بن جائے، ماں باپ کی قدر کرنے والی کیسی بن جائے، اپنی زندگی کو کیا ہے اعمال اور قرآنی اعمال کے سانچے میں کیسے ڈھالے، اس کی محنت کے لیے کیا ہے ماشاءاللہ مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات میں کیا ہے تعلیم و تربیت کا مکمل نظام ہے نہیں؟ یہاں پر دیکھو قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، اردو کی تعلیم ہوتی ہے، بعد میں کیا ہے حساب ہے، انگریزی تعلیم ہے، ہندی کی تعلیم ہے، ہر چیز کی پڑھائی، تاکہ آگے چل کر اگر تم چاہو کہ ہم اسکول میں نام لکھائیں تو بالکل صحیح سلامت سے کیا ہے اردو اور انگلش اور ہندی اور قرآن کے ناطے کیا ہے آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ کیا ہے اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن دراصل مسلمان بچوں کے لیے کیا ہے دینی تعلیم اصل ہے۔ مولانا علی میاں صاحب ندوی فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرد نے پڑھا تو ایک فرد نے پڑھا، عورتیں پڑھی، لڑکیوں نے پڑھی تو خاندان پڑھا۔ کیوں؟ اگر تم لوگ کیا ہے قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر اور مکمل دینی تعلیم اپنے ذہن دماغ میں بیٹھا لوگے تو کیا ہے آگے چل کر کیا ہے اپنے بچوں کو تعلیم دو گے۔ کیا ہے آج تم لوگ بچی ہو، آگے چل کے بڑی ہو جاؤ گی، آگے کی زندگی کے لیے کیا ہے یہ مدرسے والا کیا ہے کام ہے، یہ مدرسے کی تعلیم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دینی تعلیم کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے۔ کیا ہے؟ ماں کا گود ہے۔ جس ماں کا گود اچھی تعلیم و تربیت سے گزرا، آگے کی زندگی اس کے لیے بالکل آسان اور سہل ہو جائے گا۔ اسی کی محنت کے لیے، اسی کی مشقت کے لیے ہم تمہارے پیچھے، ہمارے ذمہ دار لوگ، ہم لوگ، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے ماسٹر صاحب صبح شام کیا ہے محنت کراتے ہیں۔ دیکھو ہم یہاں پر کھانا پکانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کو کھانا کھلائے گا تو ہم پڑھیں گے۔ کھانا پکانا، کپڑے پہنانا، یہ تو ہم تمام کے ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھو مدرسہ ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں استاذ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل، گوار بچہ بچی کو کیا ہے علم دیتا ہے۔ ماں باپ ہم سب کو اور تم سب کو اور ہم تمام کو اچھے کپڑے پہنا سکتا ہے،
اچھا کھانا کھلا سکتا ہے، اچھا لباس دیتا ہے، اچھے گھر میں رکھتا ہے، اگر بخار آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، سارے انتظام کون کرتا ہے؟ ماں باپ کرتا ہے۔ لیکن علم کون دیتا ہے بتائیے؟ علم کون دیتا ہے؟ علم استاد دیتا ہے، علم استاد دیتا ہے۔ استاد قرآن کا علم دیتا ہے، کیسے تمہاری زندگی دینی بن جائے اور دنیا والوں کی نظر میں تم کیا ہے، ایک الگ دکھنے والی ہو جاؤ، پردے والی ہو جاؤ۔ ہندوستان کے حالات میرے بچوں اتنا خطرناک ہے کہ آگے کی زندگی، آگے جو آنے والے حالات ہے، کیا معلوم ہم اپنی بہن بیٹی کی عزت بچا پائیں گے یا نہیں پائیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے یہ جو مدرسے کی تعلیم ہو رہی ہے، تم لوگ پڑھ رہے ہو، بہت خوشی کی بات ہے۔ اسی طرح محنت کرو۔ ہم کو 80 بچہ نہیں چاہیے، یہ جو ہمارے 20 بچے ہیں جتنا بیٹھے ہیں، اتنے بچے اگر ہمارے مدرسے میں پڑھ کر قرآن کی اچھی تعلیم حاصل کر لیا، اچھی علم حاصل کر لیا، تو ہمارا مدرسہ کامیاب ہے، سمجھے؟ اسی لیے محنت سے پڑھو، محنت سے پڑھو، وقت برباد نہ کرو۔ تمہاری عمر آج 12 سال ہے، 1 سال کے بعد 13 ہو جائے گی، اور 1 سال کے بعد 14 ہو جائے گی، عمر بڑھتی جائے گی۔ عمر بڑھنے کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے؟ علم کا خیال نہیں آتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے، جو وقت تم کو ملا ہے 10 سال 8 سال 12 سال، اس عمر کے اندر کیا ہے، کوشش یہ کرو 1 سال کے اندر اچھی طریقے سے کیا ہے قرآن مکمل کر لیں، 2 سال کے اندر اردو مکمل کر لیں، 3 سال کے اندر مکمل اردو، ہندی، انگریزی، قرآن سب کے سب کیا ہے مکمل ہم کیا ہے اپنے ذہن میں دماغ میں بٹھا لیں، تاکہ ہماری زندگی آگے کیا ہے اچھی گزرے، خوشحال گزرے۔ اسی کی محنت کے لیے یہ مدرسے کا قیام ہوا ہے، نظام ہوا ہے۔ ہم بھی ابھی بہت پیچھے ہیں۔ کیوں پیچھے ہیں؟ اتنا انتظامات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر تمہاری دعائیں رہے گی، تم لوگ کی محنت رہے گی، اور تم لوگ دل سے دعا کرو گے، تو ضرور انشاءاللہ یہ مدرسہ پھلے گا، پھولے گا، بڑھے گا، ترقی کرے گا، اور آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد بھی کرے گا کہ یہ معصوم بچیاں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آگے چل کر کیا ہے اللہ رسول والی اور صحابیات والی اور مسلمان کے بچے کو کیسے رہنا چاہیے، وہ سارا ڈھنگ، سارا طریقہ، ساری زندگی کا اصول اسی مدرسے سے میرے بچوں سے سکھایا جاتا ہے۔ ایسا نظام آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے تم لوگ سے میری ایک درخواست ہے، خود اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہے۔ مدرسے میں کیا ہے، مکمل پردے کا اہتمام کرنا ہے، نقاب کے ساتھ رہنا ہے۔ تمہاری عزت ہماری عزت ہے، ہماری عزت تمام جہان کی عزت ہے۔ تم لوگ جتنا زبان کے پابند رہو گے، نگاہ کے پابند رہو گے، پردے کے ساتھ رہو گے، اتنا ہی کیا ہے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ کیا ہے؟ مدد آئے گی۔ اسی لیے جو دشمن جلتا ہے جلنے دو۔ دشمن تو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا۔ ابو جہل نے چاہا کہ ہمارے رسول مل جائے، ابو لہب نے چاہا، لیکن کیا ہوا، فرعون نے موسیٰ کو ہلاک کرنا چاہا، نمرود نے ابراہیم کو کیا ہے ہلاک کرنا چاہا، لیکن ہمارا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ابو جہل مٹ گیا، ابو لہب مٹ گیا، قارون مٹ گیا، حامان شداد مٹ گیا، نمرود کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن خدا کا دین اب تک بھی کیا ہے زندہ ہے۔ رسول کا دین زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، علم زندہ ہے۔ اسی کی محنت کے لیے کیا ہے ہم تمام نے کیا ہے اپنے گھروں سے کیا ہے صبح آتے ہیں، شام آتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، تاکہ کیا ہے ہمارا ذہن دماغ تھوڑے ہی دنوں کے اندر، تھوڑے ہی وقفہ کے اندر ہم بالکل تعلیم و تربیت سے ایسا آراستہ پیراستہ ایسا تیار ہو جائیں
کہ جب ہم راستے میں چلیں تو لوگ کہیں کہ ہاں ہاں گلشن کا پھول آ رہا ہے، کسی باغیچے کا پھول ہے، لگتا ہے گلاب کی طرح کیا ہے خوشبودار ہے، گلاب کی طرح کیا ہے دیکھنے میں خوبصورت ہے، گلاب کی طرح کیا ہے سنہرا ہے۔ جب یہ عمل کب ہوگا؟ جب تم سب پڑھ لکھ کر کیا ہے اس پہ عمل کرو گے اور زندگی کو اسلامی طریقے پر کیا ڈھالو گے، اسلام اور قرآن خدا رسول نے جو جس بات کا حکم دیا ہے اس کو دل و جان سے مانو گے تو اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے، مدد آئے گی۔ اور انشاءاللہ ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں آپ کا، ہم خدمت گزار ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے کیا ہے بیٹھے ہیں کہ ہمارے سے جہاں تک ہو سکتا ہے۔ دیکھو ہم نے پانی کا انتظام کیا، پانی نہیں تھا، ہم نے کیا ہے بورنگ کرایا، پیشاب پخانے کے لیے کیا ہے پردے کا اہتمام نہیں تھا، لیٹرین کا انتظام کرایا، بارش میں کیا ہے ہوائیں آتی تھی، بارش میں پانی آتا تھا، گھیرنے کا انتظام کیا، لائٹ نہیں تھا، پنکھا نہیں تھا، ٹپائی رکھنے کے لیے کتابیں نیچے تھی، کہاں کتاب کہاں رکھتے تھے ہم لوگ؟ نیچے، لیکن ہم نے کیا ٹپائی کا انتظام کیا۔ ہم تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم تمہارے پیچھے ہیں، تم لوگ کو کہاں، تم لوگ آگے نکلو، کیا ہے تم لوگ آگے، ہم کیا ہے پیچھے، تم آگے رہو گے، پیش رہو گے، ہم تمہارے پیچھے رہیں گے، آگے تم لوگ بڑھو گے، ہمارا بھی حوصلہ بڑھے گا، ہاں ہمارا بچہ کچھ کامیاب ہو رہا ہے۔ دیکھو محرم کے مہینے میں مسابقہ ہے، 5 بچوں کو ہمارے اس مدرسے کے سرپرست، زیر سرپرست حضرت مولانا الحاج سید احمد نصر بنارسی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات نانن پیر سے 5 بچے چاہیے تاکہ کیا ہے اس کا نام مسابقہ میں دیں، سوال جواب میں دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ مدرسے کا نام روشن ہوگا، تمہارا نام روشن ہوگا، تمہارے ماں باپ کا نام روشن ہوگا، جو استاد پڑھا رہے ہیں استاد کا نام بھی بلند ہوگا، اور اللہ کے یہاں تو انشاءاللہ بلند مرتبہ ہے ہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے میرے بچیوں، دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے، خوش نصیب انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، دوسروں کو سکھائے اور خود اس پہ عمل کرے۔ اسی لیے تم لوگ اماں پارا پڑھ رہے ہو، کوئی قرآن حفظ کر رہا ہے اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، محنت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک سے بڑھ کر ایک صفحہ کسی نے سنایا، ہم کو 2 سنانا، 3 سنانا، بڑھ چڑھ کے کیا ہے تعلیم پر کیا ہے نظر رکھنا ہے، دھیان دینا ہے۔ یہ کرنے سے کیا ہوگا، شوق بڑھے گا اور خودداری بنے گی، اور آگے چل کر کیا ہے چند ہی سالوں میں تم دیکھو گے ہاں ہم نے جو محنت کیا تھا، ہمارے استاد نے جو کہا تھا، ہمارے ذمہ دار نے جو کہا تھا، ہمارے خادم نے جو کہا تھا، مدرسے کے استاد نے جو مجھے پڑھایا تھا، کہ صحیح معنی میں پتھر کی لکیر تھی، سچ بات تھی، ہم نے نہیں مانا۔ لیکن جو بچے کیا ہے یہاں سے نکل جائیں گے تب جا کے معلوم ہوگا کہ ہاں مدرسہ ہی ایسی جگہ تھی جہاں نماز کے طریقے، قرآن کے طریقے، حدیث کے طریقے، سارے مکمل زندگی کے نظام کیا ہے سیکھے اور سیکھتے تھے، سکھاتے تھے اور عمل کرنے کے لیے کہتے تھے۔ اسی لیے میرے بچوں، میں کل آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، 1 سال کی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو بیچ میں بھی آ سکتا ہوں، بیچ میں نہیں آیا تو آخر میں تو انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ ہمارے بدلے میں تم لوگ سمجھدار بچے ہو، بڑے بچے ہو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو ہمارے مولانا نواز صاحب ہے، ہمارے قائم مقام ہے،
ہیں. ہم جس طرح مولانا ہے یہ بھی ہمارے مولانا ہے، اس کی قدر کرنا ہے، عزت کرنا ہے. جب تک آپ کے ساتھ رہیں گے پیار و محبت سے پڑھائیں گے اور عزت سے بات کرنا ہے، عزت سے بھیجنا ہے. کبھی موقع محل دیکھ کر کیا ہے، موقع محل دیکھ کر کیا ہے، سلام کلام بھی کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. حافظ تنویر صاحب پرانے استاذ ہے، پرانے استاذ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حافظ تنویر، آپ پکڑ لیجیے، آپ پکڑیے، حافظ تنویر بیٹھیں گے.